ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ ذوالحج کی 15 تاریخ ہے اور اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس مناسبت سے میں آج کی اس گفتگو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کون سا گورنر تھا، یہ تاریخی حیثیت کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے،
لیکن تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو شخصیات ہیں وہ محض کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی شخصیات اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا منبع اور ہدایت کا مینار بنایا ہے۔ تو کسی بھی ایسی شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے اور کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ کا مظہر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کی جو شان بیان فرمائی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کا انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے جو کتاب کی تعلیم دی، جو حکمت کی تعلیم دی، جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا، اس کا عملی مظہر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ رسالت کی صداقت کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کائنات میں قائم کی ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں یہ امت تک دین منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیا جائے گا تو ماں بعد امت تک نہ دین پہنچ سکتا ہے نہ سرکار کی سیرت پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت کو ماننا یہ دین کو محفوظ ماننے کا تقاضا ہے۔ دین کو محفوظ ماننے کا تقاضا ہے۔ مثلا قرآن مجید جو ہے یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اسے کتابی شکل میں صحابہ کرام نے ترتیب دیا، صحابہ کرام نے اسے ترتیب دیا۔ اب اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کو ہی نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ اس کے پاس کیا گارنٹی ہوگی کہ جو بندہ خود مومن نہیں ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میرے پاس قرآن پہنچا سکتا ہے؟ جو بندہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اسے صحابہ کرام کا ممنون ہونا پڑے گا، اسے اصحاب رسول کا شکر گزار ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دین منتقل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، آپ کا تزکیہ، آپ کی تعلیم کتاب و حکمت، ان تمام چیزوں کا عملی نمونہ اور عملی مظہر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ سامعین محترم، پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اس بات پہ غور فرمائیں کہ انسانوں میں کچھ جبلی صفات ہوتی ہیں اور انسان بڑے خولوں میں بند ہوتا ہے۔ انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ علاقہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ جس برادری کا ہے وہ برادری اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ جس ماحول میں رہا وہ ماحول اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان بڑے خولوں میں پلتا ہے، بڑے خولوں میں
پروان چڑھتا ہے۔ لوگوں میں کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اعلیٰ انسانی اقدار کہتے ہیں۔ عرب میں جب ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر کرتے ہیں تو شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم ساری خرابیاں عربوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے، وہاں چوری تھی، اعلان بدکاری بھی بعض جگہ پر ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنی بات کے بڑے پکے تھے۔ وہ ظاہر و باطن ان کا ایک تھا، وہ بلا کے بہادر تھے عرب، اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا جانتے تھے۔ اجنبی مہمان کے لیے آخری جانور بھی ذبح کر کے اس کی ضیافت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ویسی تو عربوں میں پیدا نہیں کر دیا۔ انسانی اعتبار سے جو دنیا کا بہترین طبقہ تھا، اس طبقے میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا، اس طبقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی۔ اب پھر ان کی آگے دو قسمیں تھیں ان لوگوں کی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بہادر تھے، بڑے سخی تھے، بڑے مہمان نواز تھے، لیکن انا پرست تھے، حق بات پہ لبیک نہیں کہتے تھے۔ مثلا آپ ابو جہل کی مثال لیں۔ ابو جہل جو ہے یہ سردار تھا مکے کا، ایک سردار۔ بنو ہاشم نے مہمان نوازی کی، ہم نے بھی مہمان نوازی کی۔ بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی۔ کہتا تھا اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ یعنی اس کے ماننے کا سبب اس نے کہا تھا جب اس سے اخنس بن شریک نے پوچھا کہ کیا محمد سچا ہے؟ اس نے کہا سچا ہے، ان کی زبان سے آج تک جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس نے یہ بات کہی کہ بتاؤ اب ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ بنو ہاشم تو کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بہادر بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، ان میں بہت سی انسانی خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن وہ انا پرست تھے۔ اور عربوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں دیگر انسانی صفات بھی پائی جاتی تھیں، اور حق پرستی پر لبیک کہنے کا ملکہ بھی پایا جاتا تھا۔ وہ انا پرست نہیں تھے۔ جب 6 یا 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے نا مسلمان ہونے کے لیے، تو انہیں راستے میں حضرت عمرو بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا خالد بن ولید نے، کبھی مسلمان نہیں ہوتے، خالد بن ولید نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ تو خالد بن ولید نے کہا یہ عربوں کی ججمنٹ آپ دیکھیں، تجزیہ دیکھیں۔ خالد بن ولید نے کہا لم یبق من الناس ذات تام الا دخل فی الاسلام، کہ کوئی باذوق بندہ باقی رہا ہی نہیں ہے، جتنے بھی باذوق بندے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی بندہ اپنا فیصلہ کرتا ہے مفاد کو دیکھ کے، اور کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ضمیر کی آواز پر۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرب
کا خطہ انسانی صفات کے اعتبار سے دنیا کا بہترین خطہ تھا، اور پھر عربوں میں کچھ لوگ انا پرست تھے اور کچھ حق پرست تھے۔ عربوں میں جو لوگ بہترین صفات کے حامل تھے، اللہ پاک نے انہیں لا کر اپنے پاک نبی کے قدموں میں اکٹھا کر دیا اور وہ سرکار کے صحابی بنے۔ یعنی صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو انسانی اوصاف و کمالات کے اعتبار سے بھی بہترین لوگ تھے، اور حق پرستی اور حق کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے بھی بہترین لوگ تھے۔ سامعین محترم، جب رب کا بندہ رب سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، تو میرا مولا اپنے مقرب بندوں کو کوئی 2 نمبر چیز نہیں دیتا۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے غلام دیے تو وہ غلام دیے جو انسانیت کا بہترین طبقہ تھے اور جو عربوں میں بہترین صفات کے حامل تھے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس بات کو مت بھولیں کہ صحابہ میں مختلف مدارج ہیں، صحابہ کی مختلف شانیں ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، لیکن ماں بعد لوگوں کے لیے کوئی کتنا بڑا غوث کتب ابدال کیوں نہ ہو، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا جو سبب ہے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، کوئی روزہ رکھنے کا وقت، اسی وقت وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، تو دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں، اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جس نے میرے پاک نبی کے چہرہ بددعا کو دیکھنے کی عبادت کی ہے۔ صحابیت روایت سے ثابت ہوگی۔ قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام لے کے نہیں کہا گیا کہ وہ صحابی ہے، صحابیت ثابت ہوگی روایت سے یا مسلمات سے، لیکن جس کو آپ نے صحابی مانا اسے دنیا کے غوث کتب ابدال کا امام ماننا پڑے گا، ورنہ شان صحابہ کو تم نے نہیں مانا جس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ سامعین محترم، بات اور طرف جا رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے آپ کو منا لے نا، اس کو ماننا وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے بصیرت سے کام لے کر حق کو اس کی مجرد شکل میں پہچان لینا، یہ بڑے عظیم بندوں کا کام ہوتا ہے، یہ بڑے اعلیٰ بندوں کا کام ہوتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے تو بہت قابل احترام ہے، بہت عظمت والا ہے کہ اس نے سرکار کی رسالت کو مانا، لیکن آج سرکار کی رسالت کے گرد کوئی کم و بیش 1450 سال کی تاریخ کھڑی ہے، اور
ارب سے زیادہ لوگ، 1.5 ارب کے لگ بھگ لوگ سرکار کا اس میں گرامی سن کے ادب سے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں سرکار کا اس میں گرامی سن کر۔ آج بات مختلف ہے۔ شروع میں جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ہر طرف سے مختلف قسم کی باتیں کہی جا رہی تھی۔ جن لوگوں نے اس وقت مانا تھا نا، انہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے، سبقت لے جانے والے، اولیت لے جانے والے۔ اور قرآنی تصریحات کے مطابق جو السابقون الاولون ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بعد والوں سے بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جو السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو چیز یہ ثابت ہوئی کہ بندہ مومن کو دیکھیں، یہ حق و باطل کی کشمکش ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ میں چلتی رہتی ہے۔ حق کو پہچاننا یا نہ پہچاننا، یہ امتحان ہر بندے کے سامنے کسی نہ کسی روپ میں ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے السابقون الاولون میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سامعین محترم، یہاں پر یہ بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں، لیکن میں پھر کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ سرکار بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ مکی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے کس قدر اسلام قبول کرنے میں تساہل سے کام لیا تھا، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کی 4 نسلوں سے دشمنی آ رہی تھی، 4 پشتوں سے۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے آباء و اجداد کیا کہتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا محمد الرسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا وہ پہلا فرد جو بنو ہاشم کے خاندان میں یا بنو ہاشم کے قبیلے میں جا کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندہ جو ہے نا، وہ ہر سال حج کر لیتا ہے، ہر مہینے عمرہ بھی کر لیتا ہے، لاکھوں کی خیرات بھی کر دیتا ہے، لیکن انا کو مارنا ان سے مشکل کام ہوتا ہے۔ حق بات پہ لبیک کہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ پھر اب دیکھیں، ایک بندے کو اپنا وطن جبلی طور پہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جس بھی شہر میں جا کے رہتا ہے نا، اپنے گاؤں کو نہیں بھولتا، اپنے ڈیرے کو نہیں بھولتا جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ نکل فؤادہ کا ہے سشیتا عن الہوا ملحب الا للحبیب الاولی، ابو تمام نے کہا تھا، اپنے دل کو یہاں بھی پھیرتا رہے، دنیا میں یہاں بھی جاتا رہے، لیکن جو تیری وطن سے، اصل وطن سے محبت ہے، وہ کبھی تیرے دل سے نہیں جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی جسے اگنور کر دیا جائے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
یہ اپنے پورے قبیلے کی دشمنی مول لینے کا نام تھا، اور یہ کام حضرت عثمان نے کیا۔ اور پھر یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، آج ہم یہاں بیٹھ کے اسلام کی باتیں کریں، لوگ ہمیں اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں، دین کی بات کرتا ہے۔ عزت بندے کے وجود کی نہیں ہوتی، عزت دین کی ہوتی ہے، دین کی وجہ سے بندے کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ وقت وہ نہیں تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا لوگ اس کے راستے میں اپنے پھول بچھا دیں۔ وہ وقت یہ تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، گویا اس نے لوگوں کو دعوت دے دی کہ لوگوں آؤ مجھے پتھر مارو، میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، لوگوں آؤ میری مخالفت پہ آ جاؤ، میں نے رسول عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی شہزادوں کی طرح پلے تھے، بنو امیہ بڑا امیر خاندان تھا، بڑا طاقتور خاندان تھا۔ بنو ہاشم جو تھے یہ مذہبی قیادت تھی ان کے پاس، اور اللہ نے ان کو بلا کی ذہانت، بلا کی شجاعت، بلا کی خودداری اور بے شمار صفات دی تھی، لیکن مادی طور پر بنو ہاشم کوئی کمزور قبیلہ نہیں تھا۔ جو لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہیں وہ میری بات سے متفق ہوں گے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا پھر کیا ہوا کہ آپ کے چچا نے آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بندے کی یہ عادت ہے، یہ اپنی چھوٹی سی دکان کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا جہان کی باتیں سن لیتا ہے، اپنے چھوٹے سے مفاد کو بچانے کے لیے دنیا جہان کے طعن و تشنیع کے جملے سن لیتا ہے، لیکن اپنا اسلام مستحکم کرنے کے لیے ایک جملہ سنتے ہوئے اسے موت پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا کے لیے طعن و تشنیع برداشت کر لیتا ہے، لیکن دین کے لیے ایک جملہ برداشت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنی عزت کے بھرم اتنے نہ بچا بچا کے رکھا کر، کبھی اللہ کے لیے دو چار جملے سننے پڑ جائیں تو سن لیا کر۔ تم اللہ کے لیے جتنی اپنی عزت کو قربان کرو گے، اللہ تمہیں اتنے ہی دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں اتنی ہی عزتوں سے نوازے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں صوفیہ کی ملامت والی بات ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملائیے، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، شہزادوں کی طرح پلنے والا نوجوان، لیکن چچا نے وہ بوری میں بند کر کے دھونی دیا کرتا تھا، دھوپ میں پھینک دیتا تھا، بوری میں بند کر کے، عرب کی دھوپ، کہتا تھا کلمہ چھوڑ دو ورنہ ایسے ہی بلک بلک کے مر جاؤ گے۔ لیکن مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ جس کو لا الہ کا نشہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے ساری یہ مشقتیں برداشت کی دین کے لیے، حق کے لیے۔ اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، اگر کسی نیک کام کی وجہ سے لوگوں کو کوئی طعن و تشنیع کا جملہ سننا پڑ جائے تو سن لینا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کر لینا چاہیے، کیونکہ بندہ جو کچھ رب کے لیے قربان کرتا ہے میرا خدا وہی کچھ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم،
پھر یہ ہوا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے لجپال نبی ہیں، لجپالوں کے لجپال نبی، میری کٹیا میں بھی آؤ کبھی۔ جب سرکار نے حضرت عثمان کی اس قربانی کو دیکھا، اس حق پرستی کو دیکھا، تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت رقیہ سرکار کی صاحبزادی، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ الطیب والطاہر والرقیہ وام کلثوم وفاطمہ وزینب۔ کوئی بندہ حق پرست بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، نکاح کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کچھ خوش نصیب صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ جو حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی اس میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ دونوں تشریف لے گئے۔ یعنی حضرت عثمان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ عام لوگوں نے، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہ انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ منفرد شانیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی تھی، لیکن حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ ذوالہجرتین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سامعین محترم، وطن کو بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے حضرت عثمان نے۔ اور پھر جب آپ واپس آئے تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہو گئی۔ سرکار کے وصال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندہ کہیں سے گیا جو صحابہ کرام کی دشمنی کرنے والا تھا۔ اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ شیخ کون بیٹھا ہے جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیجئے۔ کہنے لگا کیا یہ درست نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی؟ حضرت عثمان نے بیعت رضوان نہیں کی تھی؟ اور حضرت عثمان غزوہ احد کے موقع پر سرکار کے ساتھ نہیں رہے تھے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اب میری بات سن، یہاں تک غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ پاک نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے بکواس کرنے والا؟ اور سن، یہاں تک بیعت رضوان کا معاملہ ہے تو بیعت رضوان تو لی ہی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے گئی تھی۔ اور سرکار نے فرمایا تھا لوگوں، جب اپنا ہاتھ رکھا نا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اور فرمایا تم غزوہ بدر کی بات کرتے ہو، حضرت رقیہ بیمار تھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، سرکار کی لخت جگر حضرت رقیہ بیمار تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا عثمان رقیہ کی خدمت کر، جتنا اجر مجاہدین کو جہاد میں ملے گا اتنا اجر تجھے گھر بیٹھے ہوئے ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کیوں بھول گیا؟
کہ سرکار نے جتنا مال غنیمت بدر کے مجاہدین کو دیا تھا اتنا مال غنیمت حضرت عثمان کو گھر بیٹھے ہوئے دیا تھا۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب حضرت رقیہ بیمار ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کی تیمارداری کی۔ حضرت رقیہ ایک لحاظ سے حضرت عثمان کی اہلیہ ہے، حضرت عثمان کی بیوی ہے، اور ایک لحاظ سے حضرت عثمان کے پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ کتنی قابل احترام ہوں گی۔ اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو پھر سرکار نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت رقیہ سے کر دیا۔ داتا گنج بخش حجویری نے بھی ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور سامعین محترم، میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جس سے بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے نا، جس بندے میں ذرا بھی ایمان کی رتی ہو نا، وہ بھی اس بندے سے نکاح نہیں کرتا جس کا ایمان مشکوک ہو، جس کا ایمان مشکوک ہو۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے، نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وَنِلْتَ مِنَ السَّرِّ مَا لَمْ يَنَالَ، کہ عثمان غنی آپ کو سرکار کی دامادی کا وہ شرف ملا جو ابو بکر و عمر کو نہیں ملا۔ سرکار کے داماد بننے کی بات ہے، یہ شرف ملا۔ اور انوار النعمانیہ میں اس کا ذکر ہے اور بے شمار کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں۔ قرب الاسناد میں ولدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی اولاد ہوئی خدیجہ سے۔ ام کلثوم، رقیہ، زینب، آگے سرکار کی سب اولاد کے نام ہیں، قرب الاسناد میں ہے اور الانوار النعمانیہ میں بھی ہے اور بے شمار کتابوں میں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جس کو سرکار نے اپنی دوہری دامادی کا شرف بخش دیا، اب اگر کوئی بندہ اس کے ایمان پہ تان کرتا ہے، ایمان سے کہنا وہ اس کے ایمان پہ تان کر رہا ہے یا رسول خدا کے انتخاب پہ تان کر رہا ہے، ذرا سوچئے یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور فرض کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی سابقہ خامد سے تھی، پہلی بات تو یہ ہے من خدیجہ تھا، الخدیجہ تھا، کوئی سابقہ خامد نہیں۔ فرض کیجئے گا کسی اور خامد سے تھی تو مجھے بتائیے کہ ایک یتیم بچی آپ کے زیر کفالت ہو تو آپ اس کا نکاح کسی منافق سے کر دیں گے؟ کوئی بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ زیر کفالت بچی کا نکاح وہ کسی منافق سے کر دے؟ استغفر اللہ۔ تو جس عثمان کے نکاح میں سرکار مدینہ نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی، آپ اندازہ کیجئے سرکار کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، اور ایک صوفی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ نے مال بھی دیا تھا اور میرا رب حضرت عثمان سے راضی بھی بہت تھا، بہت راضی تھا اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے ہاتھ اٹھا کر، یعنی بغلوں کی سفیدی نظر آئے، پورے ہاتھ اٹھا کر پوری رات یہ دعا مانگتے رہے، اللہم انی راد عن عثمان فرد عنہ، مولا میں عثمان سے راضی ہوں
تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ حضرت عثمان ہے، اللہ نے جنہیں بڑا مال دیا تھا، لیکن جب بیر معونہ کا معاملہ آیا تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو بیر معونہ کو خریدے، مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے معاملات کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو ایسے کرے گا میرا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے، اور یہ مقام بس میرا رب جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے، ایک قابل تقلید زندگی ہے۔ آپ کو روزوں سے بڑا شغف تھا اور اکثر روزے میں رہتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اتنا شغف تھا کہ کبھی کبھی ہر رات قرآن مجید مکمل طور پر تلاوت کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ان پہ حملہ کیا گیا تو حملہ کوئی یک بارگی نہیں ہوا تھا، بلوائی جمع تھے، ہر سب کو جانتا تھا، بلوائی دیوار پھلانگ کے آگے آ گئے، لیکن حضرت عثمان قرآن کی تلاوت میں مگن رہے۔ دیکھیے نا، کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو، اسے جان کا خطرہ محسوس ہو، کچھ تو اٹھ پڑتا ہے نا، وہ کچھ تو کرتا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پہ حملہ کیا گیا اور آپ کے خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے پارے کے آخری رکوع کی آیت ہے، اس پر آپ کا خون گرا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، اگر تمہیں کبھی قرآن کی تلاوت کی حلاوت مل جائے، حلاوت آپ سمجھتے ہیں جیسے ایک اچھا غزلیہ شعر پڑھا جائے نا، بندہ ایک لذت محسوس کرتا ہے، اس کو شعر کی حلاوت کہتے ہیں۔ ایک بندہ بڑی عمدہ گاڑیوں کا شوقین ہے، جب وہ کوئی بڑی خوبصورت گاڑی دیکھتا ہے اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اسے گاڑی کی حلاوت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بندے پر یہ کیفیت گزرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اس پر جو کیفیت گزرے گی اسے قرآن کی حلاوت کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے تھے لوگوں، اگر تمہیں قرآن کی حلاوت مل جائے تو تمہارے دل کبھی تلاوت سے سیر نہ ہو۔ اور سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، سب کے بارے میں میرے رب کا وعدہ ہے، کلم وعد اللہ الحسنی، جو میرے نبی کے قدموں میں آئے گا وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ سب صحابہ جنتی اور عشرہ مبشرہ اور بہت سے صحابہ کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، اور حضرت عثمان غنی کو بارہا جنت کی بشارت دی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان بہت سا مال لے کے سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے درہم و دنانیر اپنی جھولی میں رکھے ہوئے تھے، ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ عثمان سے نہیں پوچھے گا۔ محدثین کہتے ہیں
اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت عثمان کے لیے حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے پاک نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دے دی کہ میرا عثمان کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے گا. اس طرح جنت کی بشارت دی، بارہا جنت کی بشارت دی. لیکن جب وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو داڑیں مار مار کے روتے ہیں، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس سے گزر گیا اس کی نجات کی امید ہے، جو اسی میں پھنس گیا اس کا کیا بنے گا. حضرت عثمان کو سرکار نے خود جنت کی بشارت دی، اور حضرت عثمان کو آخری حد تک سرکار کی بات کی سچائی کا یقین تھا. لیکن میرے بھائی ان عذاب ربہم غیر مامون، تیرے رب کا عذاب پرامن ہونے کی چیز نہیں ہے. یہ قرب الہی کے جو منظرے ہیں، بندہ جتنی طے کرتا جاتا ہے طلب کی وسعتیں اتنی ہی پھیلتی چلی جاتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے گئے، قریش نے روک لیا، ادھر افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے. سرکار نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. کوئی بندہ بیت رضوان کا انکار نہیں کر سکتا. اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ. کوئی بندہ بیت رضوان کا انکار نہیں کر سکتا. مجھے بتایا جائے بیت رضوان ہوئی کس لیے تھی؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی تھی نا. اگر استغفر اللہ حضرت عثمان مومن ہی نہیں تھے تو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر بیعت کیوں لے رہا ہے صحابہ سے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ جو بندے حضرت عثمان پہ تان کرتے ہیں وہ دراصل پیغمبر خدا پہ تان کرتے ہیں. وہ پیغمبر خدا کی طرف ایسے عیب منسوب کرتے ہیں جنہیں زبان پہ لانا ممکن نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا آپ طواف کر لیں. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرا آقا آگے آگے نہ ہو، میں پیچھے پیچھے نہ ہوں. حضرت عثمان کو روکا تو نہیں تھا نا سرکار نے کہ تم نے طواف نہیں کرنا، لیکن جب محبت آتی ہے تو محبت کے تقاضے اپنے آپ آ جاتے ہیں. گدائے میں قدا کی شان بے نیازی دیکھ، شان بے نیازی دیکھ کہ پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے صبح. یہ حضرت عثمان ہے. اور پھر دیکھیں ان کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیں کہ خلیفہ وقت ہیں، بلوائی آ گئے. حضرت امیر معاویہ نے کہا شام آ جائیں، اگر آپ مدینہ میں ان کو روکنا نہیں چاہتے قوت سے شام آ جائیں. آپ نے فرمایا میں اپنے پاک نبی کا پاک شہر نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر بلوائی آ گئے. حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے ریاستی طاقت کو اپنے دفاع کے لیے صرف نہیں کیا. ریاستی طاقت کو اپنے دفاع کے لیے صرف نہیں کیا اور فرمایا ان کا مقابلہ نہ کرنا، میں اپنے نبی کے پاک شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا. یہ جو ناسبی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا، حضرت علی مدینہ سے کوفہ اس لیے گئے تھے، حضرت عثمان کا انہوں نے معاملات دیکھے تھے کہ ایسا نہ ہو کل میری وجہ سے مدینے میں خون بہے، اس لیے میں اپنا دارالخلافت کوفہ کو بنا لیتا ہوں. سامعین محترم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی پوری زندگی
اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے گزری ہے۔ اور اگر حضرت عثمان کی عظمت کا انکار کر دیا جائے تو پھر قرآن پہ یقین نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن عثمان نے پہنچایا ہم تک۔ جو بندہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے نا، اسے حضرت عثمان کو سیلوٹ کرنا پڑے گا، اسے حضرت عثمان کا ممنون ہونا پڑے گا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر وہ تان ہوں گے جس کا سوچا نہیں جا سکتا اگر حضرت عثمان کو مومن کامل نہیں مانا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے